السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مجلس میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اہم نام الصمد کے بارے میں بات آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک اہم نام الصمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام قرآن میں صرف ایک جگہ آیا ہے، ایک ایسی سورہ میں جو آپ سب کو یاد ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو بھی یہ سورہ یاد رہتی ہے، جسے ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس میں ارشاد ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام سورہ اخلاص میں آیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کیا وَأَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ، ہم میں سے کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو؟ یعنی ہم قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھ لیں، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھو۔ سورہ اخلاص یہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، تو یہ سورہ اخلاص جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمسر کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر، کوئی برابر نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی ند نہیں، وہ اکیلا ہے، صمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اس سورہ میں بیان کی گئیں، اس لیے اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی اہمیت کا بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الصمد کتنا اہم ہے۔ الصمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الصمد کے معنی ہوتے ہیں السید العظیم، انتہائی عظمت والا سردار، ایسا سردار، ایسا سید، ایسا عظیم سید، الذی قد کمل فی سؤددہ، جو اپنی سرداری میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے، جو اپنی رافت اور رحمت میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے، جو اپنے علم میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے، جو اپنی قدرت میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے، جو اپنی رحمت میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ ایسا سردار، ایسا سید، ایسا عظیم سید جس کا قصد کرتے ہیں، جس کی طرف ارادہ کرتے ہیں، جس کی طرف رجوع کرتے ہیں مخلوقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ مخلوقات، جس کی طرف اپنی ضروریات کے لیے رجوع کرتی ہیں، اور اللہ کے بندے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جس کی طرف لوٹتے ہیں، جس کا قصد کرتے ہیں، وہ ہے الصمد۔ الصمد کا یہ معنی ہے۔ ترجمان القرآن، مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، کہ اے اللہ تو ان کو قرآن کی تفسیر کا علم دے اور انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ مفسر قرآن، ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، ابن جریر طبری نے ان کا یہ قول اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں الصمد هو السید العظیم الذی کمل فی سؤددہ والشریف الذی قد کمل فی شرفہ والحلیم الذی قد کمل فی حلمہ والعالم الذی قد کمل فی علمہ، اور بھی صفات بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن میں ان کا قول مکمل آپ کے سامنے نقل نہیں کر رہا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ الصمد وہ سردار ہے جو اپنی سرداری میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، جو اپنے علم میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، اپنے شرف میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، اپنے مرتبے میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، اپنے حلم میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، اپنے علم میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، اور دوسری تمام اچھی صفات میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، وہ ہے الصمد۔
الصمد کے معنی کیا ہیں؟ اس کے بارے میں سلف کی تفسیر اور سلف کی اقوال کئی ایک ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں نے یہ بیان کیا الصمد هو الذي ليس باجوف ولا ياكل ولا يشرب، کہ صمد وہ ہے جو خالی نہیں بلکہ ٹھوس ہے، اور نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کو کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا الصمد هو الذي لم يخرج منه شيء، کہ صمد وہ ہے جس سے کوئی چیز نہیں نکلی ہے، یعنی صمد وہ ہے جس نے کسی کو جنا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی کرتے ہوئے یہ لکھا ہے الصمد هو الذي ليس فوقه احد، صمد وہ ہے جس کے اوپر کوئی نہیں۔ بعض مفسرین نے یہ معنی کیا الصمد هو الذي تصمد الیہ الخلائق فی حاجاتہم، کہ صمد وہ ہے کہ مخلوقات اس کا قصد کرتی ہیں اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، مصیبت کے وقت میں جس کا قصد مخلوقات کرتی ہیں، صمد وہ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے معنی صمد کے بیان کیے گئے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سلف کے یہ اقوال نقل کیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ سارے معنی الصمد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ الصمد اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ایک نام ہے جس میں بہت سی صفات پائی جاتی ہیں، صرف ایک ہی صفت نہیں، بہت سی صفات پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات بیان کی کہ عربوں کے یہاں صمد اس کو کہا جاتا تھا، اس عظیم سید کو کہا جاتا تھا جو اپنی قوم میں اپنی سرداری کے لیے مشہور ہوتا تھا۔ ایسا سردار جس میں اچھی صفات بہت ساری پائی جاتی، اس کی اچھی صفات کی وجہ سے اس کی قوم اور قبیلے کے لوگ اس کا قصد کرتے تھے، اس کا ارادہ کرتے تھے، اسے الصمد کہا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الصمد ہے۔ الصمد کے اندر دو خاص معنی، ایک الجمع اور دوسرا ہے القصد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الصمد، اس میں تمام اچھی صفات جمع ہیں، تمام اچھی صفات کا یہ مجمع ہے، تمام اچھی صفات اس میں پائی جاتی ہیں، تمام اچھی صفات کو جامع ہے، وہ الصمد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الصمد ہے جو قصد کا معنی اس کے اندر ہے۔ قصد کا معنی اس لحاظ سے کہ مخلوقات اس کا قصد کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے اس کا قصد کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الصمد اپنے اندر بڑے معانی رکھتا ہے، یعنی وہ صمد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے، پورا معنی اس سے ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الصمد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عظیم سید ہے اور اونچی اونچی صفات کا مالک ہے، اچھی اچھی صفات کا مالک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور اس میں اتنی اونچی اونچی صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنی صفات میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ مخلوقات، انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ الصمد ہے، اس کا قصد کیا جاتا ہے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصد کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ اس نام پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی تمام ضروریات میں صرف اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنی مصیبتیں دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے طلب کریں، اس سے مانگیں، کسی اور کے پاس نہ جائیں، کسی اور سے دعا نہ کریں، کسی اور سے سوال نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا الصمد ہے، اور یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور اسی کے لیے خاص ہے۔ یہ چند باتیں اس نام کے بارے میں تھیں، اور اسی پر ہم آج کا یہ ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اب مزید اس کو آگے بڑھا سکیں۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اسی پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا